ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے حکم دیا اپنے فائنانس کے لوگوں کو کہ اس دفعہ جو بجٹ بنایا جائے وہ عوامی بجٹ بنایا جائے۔ آج بجٹ پیش ہو گیا، حکومت اسے عوامی بجٹ کہہ رہی ہے، اور جو آج ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ اس میں وہاں نعرے لگ رہے تھے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یا یہ عوامی بجٹ ہے؟ اسی طریقے سے آج ایک بڑی حیرتناک جو خبر ہم نے پڑھی، اور وہ یہ پڑھی اور سنی کہ کیبنٹ میں زرعی ٹیکس لگانے کی جو تجویز پیش کی، اس میں وفاقی کابینہ نے اسے مسترد کر دیا، اور مسترد کرنے کی جو اس میں جو کیبنٹ تھی اس نے اس کو ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو ہم نے سنی۔ دوسری طرف ہم نے اسمبلی میں یہ سنا کہ اسمبلی میں جب وزیر خزانہ جناب شیخ حفیظ صاحب جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے بجٹ، اس وقت کسی نے ان کو چوڑیاں پیش کی جو فردوس عاشق آوان نے ناکام بنا دیا ان تک پہنچنے میں۔ اور ایک بہت اہم بات ہوئی آج، بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی ہے اور ہم ضرور اس پر بات کریں گے کہ جناب وزیر خزانہ صاحب جب آج تقریر پیش کرنے کے لیے آئے بجٹ کی، تو انہوں نے جس طریقے سے آج موجودہ حکومت گیلانی صاحب کی تعریف کی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تعریف کی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعریف کی، اور ان کو عظیم کلمات سے جو ہے وہ نوازا، تو وہیں پہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے، چند سال پہلے، اگر آپ کا حافظہ صحیح ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہی وہ حفیظ شیخ صاحب تھے جو شوکت عزیز صاحب کی اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی ایسی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس سے بہترین حکومت نہیں آئی ہے، اس سے بہترین بجٹ نہیں آیا ہے۔ تو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جو حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر جو انہوں نے کل کہا تھا وہ بات صحیح تھی، یا جو آج کہا ہے وہ بات صحیح ہے؟ یا پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی سے پوچھئے کہ منافقت کی تشریح کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے کہ کیا واقعی آج کا بجٹ عوامی بجٹ ہے۔ اور ایک اور بات کسی نے کہی ہے کہ اس ملک میں کیا کسی ملک میں عوامی بجٹ نہیں آ سکتا، جہاں IMF ڈکٹیشن دے وہاں عوامی بجٹ نہیں آ سکتا ہے۔ تو کیا اگر یہ عوامی بجٹ ہے تو IMF کی ڈکٹیشن نہیں ہے، اور اگر IMF کی ڈکٹیشن ہے تو پھر عوامی بجٹ کیا اس کے باوجود ہو سکتا ہے؟ ہمارے چار بہترین جو ہیں آج اینالسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، اکانومسٹ ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انجم میرے ساتھ ہارون فاروقی صاحب، فارمر پریزیڈنٹ KCCI، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انجم نثار صاحب، فارمر پریزیڈنٹ KCCI، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر اشفاق حسن، ڈین NUST بزنس اسکول، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے جاتا ہوں اور وہ یہ آتا ہوں شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، عوامی بجٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عوامی بجٹ ہے تو یہ عوام کی ایک اور توہین ہوگی، توہین ہو گئی اگر یہ کہے کوئی۔ اور اگر میں تو یہ بھی وزیر اعظم نے کہا ہے سر، نہیں تو وہ عوام کی توہین کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں، وزیر اعظم توہین مستقل کر رہے ہیں۔ دیکھیے جس ملک میں 2.6% سالانہ کے حساب سے معیشت 3 سال تک ترقی کرے، جو کہ جتنی کم 40 برسوں میں کبھی نہیں کی، جب خطے کے ملکوں کے مقابلے میں 8 اور 10 کے مقابلے میں 2.6% کریں، جب 3 سال تک لگاتار افراط زر جو ہے وہ خود خطے کے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ رہے، اور پاکستان میں اتنا افراط زر 3 سال تک کبھی نہیں رہا، جب لوگ غربت میں اضافہ ہو جائے، جب مہنگائی میں اضافہ ہو جائے، جب بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے، اور ورلڈ فوڈ پروگرام یہ کہے کہ 11 کروڑ آدمیوں کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے میسر نہیں ہے، گیہوں موجود ہے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جب ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ ہم اس کو واپس دینے کے قابل نہ رہیں، اور IMF یہ کہے کہ آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، پہلے آپ یہ ٹیکسز لگائیں، پھر پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، یعنی وہ بجٹ تقریر کو بھی نہیں مانتے۔ قرضوں کا جو بوجھ آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بڑھا،
وہ 5,000 ارب روپیہ بڑھا ہے 3 برسوں میں، جبکہ 52 ایئرس جب مشرف صاحب آئے تھے 52 سال کے بعد آزادی کے، اس وقت صرف 3200 ارب روپیہ تھا. تو یہ جو صورتحال آ رہی ہے، اور ہمیں دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکورٹی اسٹیٹ اب بن گئے ہیں، اور جہاں پر کہ جھوٹ اتنا بولا جائے، فیگرز کو اتنا فج کیا جائے کہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں، زیادہ تو ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ پچھلے سال کا جو آپ کے پاس اکنامک سروے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے بریک اپ کے مشرف کے دور میں وار آن ٹیرر میں 23 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا. اب اس سال جو بریک اپ دیا ہے اس میں مشرف کے دور میں کہا گیا کہ 28 بلین ڈالرز کا نقصان. تو یہ مشرف کے دور کا 2011 میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ، یہ کوئی جی ڈی پی تو نہیں ہے کہ آپ ریوائز کر دیں خدا کے لیے. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو میرا خیال ہے اگر وزیر خزانہ یا ان کی ٹیم سن رہے ہوں تو ضرور اس کا جواب دیجئے. میں آتا ہوں، یہ جو بجٹ پیش کیا آپ نے سنا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ ان چیزوں کے بہت قریب ہیں، آج عوام کو بتائیں. میں تو بہت ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، بتائیے کہ یہ عوامی بجٹ، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جھوٹ بولتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے عوامی بجٹ ہے، کہاں سے ہے، کس طرف سے ہے، کون سی چیز ہے جس سے یہ لگے کہ عوامی بجٹ ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج کی جو بجٹ سپیچ جو ہم تقریباً 5 بجے ایکسپیکٹڈ تھی اور 6:15 بجے شروع ہوئی، تو مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیونکہ میں تو صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے 372 ارکان جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ شاید 372 وہاں پہ موجود ہوں گے. آپ نے ان 372 کا ریئیکشن اور جو انہوں نے نعرے بازی کی یا انہوں نے جو ریئیکٹ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود وہ اس بات کی ترجمان ہے کہ یہ کیا بجٹ ہے، یا یہ کوئی بیوقوف بنانے والی بات ہے، یا یہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس حکومت سے، اس حکومت کے مختلف اداروں کے سلسلے میں لوگوں میں چل رہا ہے، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کتنے پرسنٹ کا، میں سمجھتا ہوں شاید 200-300% کا ایک دم سے اضافہ ہوا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں. کیونکہ کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو سلسلہ ہے. آپ کے سامنے ساری کل اکنامک سروے آف پاکستان آیا، آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں ہر چیز میں اکنامک گروتھ لے لیں، فسکل ڈیفیسٹ لے لیں، ایگریکلچرل گروتھ لے لیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر لے لیں، ہر ایک چیز میں آپ کا ڈکلائن انہوں نے حکومت پاکستان نے سروے جو اکنامک سروے آیا اس میں انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور ایکسپٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام چیزیں اس لیے ہوئیں کہ پچھلے سال اور ان سے پچھلے سالوں میں بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اعتماد کا فقدان وہ چلتا آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس اعتماد کے فقدان کی پرسنٹیج کو نیچے لائیں، مزید اضافہ کر رہے ہیں. تاکہ سر مزید اضافہ 2-4-5% میں نہیں، یہ سینکڑوں کے بہت بڑی بات ہے سر، یہ تو بہت اتنا زیادہ کر دیا. میں آتا ہوں انجم نثار صاحب، کہتے ہیں لوگ کہ آئی ایم ایف کی اگر ڈکٹیشن رہے گی اور آئی ایم ایف سے آپ مدد لیتے رہیں گے تو کبھی عوامی بجٹ نہیں دے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس کو آپ عوامی کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال آپ نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ایک آئی ایم ایف کے جب پیسے میں بجٹ آپ دیتے ہیں تو عوامی بجٹ کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہمیشہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کون سے عوام میں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اس آربٹ میں رہتے ہیں کسی اور آربٹ میں رہتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا، دیکھیں جیسے راہل بھائی نے بات کی بڑی بات ہے کہ اس کو اگر ہم سیریس طور پہ لیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی، تمام جو انڈیکیٹرز تھے، دیکھیں ملک میں 3 بڑے سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے. تینوں میں ایگریکلچر سیکٹر میں ٹیکس پہ بھی بات میں آپ کو بالکل آپ سے بات کروں. دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر جو ملک کی بنیاد کا 22% ہے جی ڈی پی کا، اس میں آپ نے بہت اسٹیپ ڈکلائن دیکھا ہے، 4.8% سے 1.8%. انڈسٹریل سیکٹر جب ایک زمانے میں 14% گروتھ ہوتی تھی، 1% پہ نارمل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1% گروتھ ہے، اوور 3% گروتھ، تو وہی گروتھ لاسٹ سے کم. سروسز سیکٹر میں ہم نیچے آئے ہیں، کوئی 7-8-10% لاسٹ کی گروتھ ہے. تو یہ کہاں سے ہم گروتھ بجٹ دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ڈاکٹر شاہد صاحب نے ایک بات کی اس سے دوبارہ ایک عام آدمی کے لیے یہ سمجھ کے بڑا ایزی ہے، 2.4% آپ گروتھ کر رہے ہیں، آبادی کی آپ کی گروتھ ہے 2.1% ہے، اور وہ گروتھ کا حصہ بھی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرماتے ہیں، جو گروتھ کا میجر حصہ ہے وہ طبقہ لے جاتا ہے. ایک منٹ، میں ابھی 1 منٹ آپ کو روکوں گا، کوئی ایک بریکنگ نیوز ہے، دیکھتے ہیں اس بریکنگ نیوز کو پھر دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کس کا بجٹ اور کیسا بجٹ؟
ایک اور بات کہتا ہوا چلوں اور وہ یہ کہتا ہوا چلوں کہ یہ اگر بجٹ عوامی ہے تو پھر اس کی سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ کیو کو، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کیو نے یہ سارا بجٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب آئیں گے تو ہم عوامی بجٹ کر دیں گے. اور اگر یہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں ہے تو پھر اس بات کی سب سے بڑی ذمہ دار مسلم لیگ کیوں ہوگی، کیونکہ اس نے اقتدار حاصل کیا. اس نے آ کر جب اقتدار حاصل کیا تو اس نے یہ دلاسا دیا موجودہ حکومت کو کہ یہ بجٹ ہم پاس کرائیں گے، ہمیں اقتدار دیے. لوگ ایسا کہتے ہیں. اور اگر یہ عوامی بجٹ نہیں ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ کیو کی، جو ذمہ داران ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہوں گے. میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب کے پاس. اشفاق صاحب، آپ نے عبدالحفیظ صاحب شیخ صاحب کی بات جو ہے وہ سنی، انہوں نے کس طریقے سے موجودہ حکومت کی تعریف کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ معیشت بہت برے حالات میں تھی، معیشت بہت برے حالات میں تھی، یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اب اسے سنوارنے کی بات کر رہے ہیں. اور تیسرا میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا یہ عوامی بجٹ ہے؟ اس کے اوپر میں آپ سے آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ. میں اپنے 3 جو مہمان آپ کے وہاں ہیں ان کی بھی میں باتیں سن رہا تھا. آپ حکومت کی بھی اپنی مجبوریوں کو سوچیں ذرا. وہ کیا کہے اس وقت کہ کیا یہ عوامی بجٹ نہیں ہے یا ہم نے عوام کے فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کہے کہ جی ہم نے عوام کی ایسی تیسی کر دی ہے؟ تو یہ ان کی مجبوری ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہنا ہے یہ بات. اور ہم جیسے لوگ ہیں اس کو جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ بات یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس میں بہت مسائل ہیں. تو ان کے زبان سے ہمیں یہی سننے کو ملے گا کہ یہ بہت ہی متوازن بجٹ ہے اور یہ عوام دوست بجٹ ہے. لیکن